Done. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ہم نماز کیوں پڑھیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ شیخ ایک مسلمان ایک مومن اور یہ سوچے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ چلیے آئیے سنتے ہیں حافظ اللہ شیخ شمیم احمد کو، جو مسلسل رمضان بعد درس کے سیریز دے رہے ہیں اور ہم لوگ لائیو جا رہے ہیں ان کے سیریز پہ. تو آج سنتے ہیں ایک نیا عنوان شیخ شمیم کے تھرو. یہ درس ہر ہفتے جمعہ کے دن ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 1 بجے سے 2 بجے مکہ ٹائم پہ، اور اسی طرح انڈیا میں 3:30 بجے، پاکستان میں 3 بجے آپ مکہ ٹائم کے حساب سے اپنا وقت یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ شیخ شمیم کے دوسرے 2 دروس ہوتے ہیں جو ہفتے کے دن اور پیر کے دن ہوتے ہیں، رات میں وہ جز امہ کی تفسیر چل رہی ہے. آئیے سنتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. تفضل یا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے کو گوشے گزار کرنی ہے، اس کا عنوان ہے ہم صلاۃ کیوں پڑھیں، یعنی ہم نماز کیوں پڑھیں. یہ عجیب سوال ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ صلاۃ، جس کو ترجمہ نماز سے کیا جاتا ہے، یہ دین کا اہم ترین فریضہ ہے اور اس کی اہمیت بھی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں میں ترک صلاۃ شباب پہ ہے. ہم اگر کہیں کہ ہماری اکثریت بے نمازیوں کی، اور خاص طور سے بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش، نیپال کہ لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو ہماری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز کو فرض مانتے ہوئے، دین کا رکن مانتے ہوئے نماز ادا نہیں کرتے. زندگیاں گزر جاتی ہیں
قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز یہ وہ فریضہ ہے جس کے ساتھ رب کائنات نے خصوصی توجہ دی ہے۔ تمام فرائض اور واجبات اسی زمین پر دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، لیکن جب صلاۃ کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اور آسمان پر بلا کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فریضہ بحیثیت ہدیہ اور تحفہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین میں صلاۃ کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس فریضے کا کیا مقام ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کو چھوڑ کر مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل صلاۃ، نماز۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ بیان فرمایا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں جھونک دیا گیا۔ یہ پہلا جواب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں جانے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے، لم نک من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں آنا پڑا۔ تو اس کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت معلوم ہے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود آج ہماری اکثریت بے نمازیوں کی ہے، اور عام طور سے یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ بس لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر لو، جنت کا سرٹیفکیٹ تمہارے لیے تیار ہے، چاہے کچھ کرو یا نہ کرو، کوئی عمل نہ کرو، لیکن اگر تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پر جنت کا سرٹیفکیٹ تیار ہے، اب کسی کام کی ضرورت نہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ فتنہ ارجا کے راستے سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، اور وضو تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن کلمہ نہیں ٹوٹتا ہے، نواقض وضو تو جانتے ہیں لیکن نواقض اسلام کا پتہ نہیں ہے لوگ، کہ تو بھائی کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اس کو کیسے ہم کہیں کہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو ایک شخص وضو کرے اور وضو کر کے ہوا خارج کر دے، اور اس کے بعد اس سے کہا جائے بھائی تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تو کہ بھائی ابھی آپ کے سامنے میں نے ہاتھ منہ دھویا ہے، وضو کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں وضو تمہارا نہیں ہے۔ تو آج یہ معاملہ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صلاۃ کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ صلاۃ ہم کیوں پڑھیں، صلاۃ ہم کیوں پڑھیں، نماز ہم کیوں پڑھیں، اس کے جو ہے وجوہ کیا ہیں، ہمیں کیوں نماز پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے
انسان پر جتنے فرائض اور واجبات عائد کیے ہیں وہ انسان کب مکلف ہوتا ہے؟ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے۔ بلوغت کی عمر کو جب انسان پہنچتا ہے تو شریعت کے احکام اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ بلوغت سے پہلے بچہ مرفوع القلم ہوتا ہے، لیکن صلاۃ کے سلسلے میں اسلام نے جو حکم بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے نماز پڑھاؤ، انہیں حکم دو نماز پڑھنے کی، صلاۃ ادا کرنے کی۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو صلاۃ نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ حالانکہ صلاۃ ابھی وہ مکلف نہیں ہوا ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، لیکن صلاۃ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ 10 سال کا بچہ یا بچی 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ مارنے کا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو۔ میرے بھائی، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں نماز کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب معلوم کریں کہ ہم صلاۃ کیوں پڑھیں، ہم نماز کیوں پڑھیں۔ تو پہلی چیز، ہم صلاۃ اس لیے پڑھیں کہ ہمارا مقصد وجود، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ ہم اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تمہارا مقصد وجود ہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کا حق بغیر صلاۃ کے ادا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے مومنو تم رکوع و سجود کر کے اپنے رب کی عبادت کرو، رکوع و سجود کر کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو رب کی عبادت کے لیے صلاۃ ضروری ہے، بغیر صلاۃ کے ادا کیے ہوئے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد وجود کو فراموش نہ کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے مقصد وجود کو بھولے ہوئے۔ اللہ نے کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ان عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت صلاۃ کی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی۔ اسی طریقے سے صلاۃ ہم اس لیے پڑھیں کہ صلاۃ یہ روح کی غذا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسمانی وجود، اس کا جسم ہے، یہ گوشت پوشت کا وجود، اور دوسرے اس کا روح ہے۔ روح اور جسم جب دونوں ملتے ہیں تب انسان بنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو ہم مٹی کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے روح کے لیے بھی اسی طرح غذا پیدا کی ہے جس طرح جسم کے لیے غذا بنائی۔
جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف غلے جات میوے جات اور مختلف چیزیں پیدا کی تاکہ ہم اپنے جسم کو غذا پہنچائیں، اس کو قوت و طاقت پہنچائیں، انرجی پہنچائیں۔ اسی طرح روح جو ہمارا ایک حصہ ہے، روح کی غذا کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے غذا پیدا کی، غذا بنائی ہے، اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ صلاۃ، وہ عبادات، وہ تلاوت، وہ ذکر ہے، وہ تسبیح ہے، وہ تحلیل ہے۔ تو روح کی غذا صلاۃ سے ملتی ہے، روح کو غذا، ورنہ روح بیمار ہو جائے، اور جب روح بیمار ہو جائے تو پھر انسان سکون نہیں پا سکتا ہے۔ جسمانی بیماری اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی روحانی بیماری خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری پوری تگودو اسی جسم کی غذا کے لیے ہوتی، اسی جسم کے لیے ہم دوڑتے ہیں، حالانکہ بغیر روح کے جسم بیکار ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ روح کی غذا کی ہم کوشش نہیں کرتے، تو روح کی غذا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نماز کو مشروع کیا ہے، نماز کو، عبادات کو۔ اس کے بغیر روح کو سکون نہیں مل سکتا، راحت و سکون نہیں میسر ہو سکتا۔ دنیا میں سب کو سکون کی ضرورت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، سورہ رعد کی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمیں اطمینان کی ضرورت ہے، ہمیں سکون کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون ہماری زندگیوں سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، ذکر سے سکون ملے گا، اور صلاۃ یہ ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اگر تو میرا ذکر کرنا چاہتا ہے تو صلاۃ قائم کر، نماز پڑھ، تب اللہ کا ذکر تو ادا کر سکے گا، تب اللہ کا ذکر کر سکے گا۔ تو صلاۃ یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے دل کو اطمینان ملے گا، روح کو تازگی ملے گی، روح کو غذا ملے گی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی سے دو چار ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے جلدی کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی سے دو چار ہوتے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جلدی کرتے تھے، صلاۃ کے لیے جلدی کرتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، یا بلال قم وارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اور صلاۃ کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ارحنا بالصلاۃ، صلاۃ کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ صلاۃ یہ راحت کی چیز ہے، یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کام و کاج کرتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مختلف افکار اس کو گھیرتے ہیں، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ صلاۃ سے۔ آپ کتنے بھی پریشان ہوں، کتنا بھی کام کا بوجھ ہو، کتنے بھی تفکرات آپ کو لاحق ہوں، آپ ذرا اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعات صرف نماز پڑھ لیجئے، دیکھیے آپ کو کس طرح سکون ملتا ہے، آپ
کو راحت ملتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا، جو لوگ صلاۃ نہیں پڑھتے، سرے سے نماز کے تاریخ ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون کیسے ہے؟ ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے، بغیر صلاۃ کے سکون نہیں ملے گا۔ سکون کے لیے صلاۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے جو سنن نسائی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ میں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ میں ہے۔ تو صلاۃ یہ قلب و جان کو راحت اور سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ اگر ہم لوگ سکون چاہتے ہیں، دنیا میں سکون، قبر میں سکون، آخرت میں سکون، اگر ہم ہر مقام پر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، راحت مطلوب ہے، تو راحت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ صلاۃ، نماز، نماز کے بغیر نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے، نہ قبر میں سکون مل سکتا ہے، نہ آخرت کے میدان میں ہمیں سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ صلاۃ یہ سکون حاصل کرنے کا، راحت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے میرے بھائی۔ اس لیے یہ ہم نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ہمارا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہماری ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، چلنے پھرنے کی تمام صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ودیعت کی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ ہم اللہ کے احسان تلے دبے ہیں، سر سے لے کر پیر تک اللہ کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی ہم پر احسان کرے تو محسن کا ہم پر حق ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو صلاۃ یہ رب العالمین کا شکرانہ ہے، یہ حقیقی شکر ہے رب العالمین کا کہ رب کائنات جو منعم حقیقی ہے، جس نے ہم پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، لہذا آپ نماز پڑھیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیے، قربانی کیجیے۔ تو صلاۃ یہ شکرانہ ہے اللہ کے احسانات کا، اس کے عظیم نعمتوں کا، جس کے پیچھے ہم دبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکریہ ہم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے اگر ہم شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم غلطی نہیں کرتے۔ کل بنی آدم خطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی، ایسی چیز کی ہے جس سے یہ خطائیں معاف ہوں، یہ خطائیں معاف ہوتی رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ بھلا بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر
نہر جاری ہو، دریا جاری ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کوئی میل کچیل اس پر باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، اگر 5 مرتبہ انسان غسل کرتا ہے تو پھر اس کے جسم پر میل کچیل ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس تمحو اللہ بہ الخطایا، یہ 5 وقتہ صلات کی یہ مثال ہے، 5 وقتہ صلات کی مثال ہے یہ، اس کے ذریعے اللہ تعالی تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی خطائیں رب العالمین سے معاف کرا لیں تو اس کے لیے صلات کی پابندی ضروری ہے۔ 5 وقتہ صلات اس لیے مشروع ہے، اللہ نے اس لیے ہم پر عائد کیا ہے تاکہ ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ دھلتے رہیں، ہمارے گناہ دھلتے رہیں۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں نماز پڑھنا، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سے روزانہ غلطیاں ہوتی، صبح و شام غلطیاں ہوتی، تو ان غلطیوں کا کفارہ اللہ تعالی نے صلات کو بنایا ہے، اس لیے صلات کی پابندی کرنی ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین چونکہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس سے ہمیں محبت ہے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ ہمارا محبوب کب بنے گا اور اللہ ہم سے محبت کب کرے گا؟ اس کے لیے میرے بھائیوں صلات کی ضرورت ہے، بغیر نماز کے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صلات بہت پسند ہے اور اللہ رب العالمین نماز کی پابندی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سنن نبی داؤد وغیرہ کی، یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو کسی پہاڑی کی چوٹی پر اپنی بکریوں کو لے کر چرا رہا ہوتا ہے، اور جب صلات کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو یؤذن بالصلاۃ ویصلی، اذان کہتا ہے اور صلات کی ادائیگی کرتا ہے، صلات ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی عبدی هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے اس بندے کو دیکھو، یہ بندہ پہاڑی پر ہے، بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، لیکن اس کو میرے ساتھ یہ اس کا تعلق ہے، اس کی محبت ہے میرے ساتھ کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، مجھ سے خوف کھاتا ہے، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، وادخلتہ الجنہ، اس کو جنت میں نے پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور دوسری حدیث عام چرواہا ہے، بیابان جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، لیکن اللہ اس کو مزدہ سنا رہا ہے جنت میں داخلے کا صلات کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تقرب، صحیح بخاری کی روایت، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل حتی احبہ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. یہ صحیح بخاری کی روایت، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری قربت سب سے زیادہ ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا. میرا بندہ جو ہے جن چیزوں سے سب سے زیادہ میری قربت حاصل کرتا ہے، اس میں سب سے محبوب مجھے جو چیز ہے وہ فرائض کی ادائیگی، یہ مجھے بڑے محبوب ہیں. اور جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، فرض نماز کے ساتھ نفلی نماز سنت اور نوافل مستحبہ کی بھی پابندی کرتا ہے، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتی احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب اسے محبوب بناتا ہوں تو اس کا دیکھیے ثمرہ کیا ملتا ہے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی فرائض کی ادائیگی. فرض نمازوں کو ہم پڑھیں اور اس کے ساتھ سنن نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، چاشتی کا اہتمام کریں، تو اس سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جب اللہ محبوب بنا لے گا تو اس کا فائدہ اللہ نے بیان کیا حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کے اعضاء اور جوارے، اس کا ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب میرے تابع ہو جاتے، میرے تابع ہو جاتے. وہ ہاتھ پیر آنکھ کان وہیں استعمال کرتا ہے جہاں استعمال کرنے کی میری اجازت ہوتی ہے، میری اجازت ہوتی ہے، وہیں شریعت کا پابند بنے. اس سے پابندی آتی ہے شریعت کیا کام کی. اور اس کے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ ذکر کیا کہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لئن سألنی لأعطین، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. ولی استعاذنی لأعیذن، اور جب مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، میری پناہ طلب کرتا ہے تو مجھے پناہ دیتا ہوں. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، ہر خطرات سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اس. یہ فوائد میرے بھائی. تو اللہ کی اگر ہمیں محبت الہی چاہیے تو ہم نماز پڑھیں، اس لیے نماز پڑھیں. اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت ملے. ہر شخص کہتا ہے چاہے کبھی قبلہ رخ پھسل کر بھی نہ گرے، لیکن یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. تو جنت کب ملے گی؟ جنت نماز سے ملے گی. جنت میں جانے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے، اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم. تدخلوا جنت ربکم. لوگوں جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، رمضان کا روزہ رکھو، اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، اور اپنی حکام اور عمرہ کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. سرٹیفکیٹ ہے جنت میں داخلے کا. تو نماز جنت میں داخلے کا سبب ہے، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی، کیونکہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. بغیر نماز کے جنت نہیں ملے گی، بغیر نماز کے جنت نہیں ملے گی. یہ کان کھول کر سن لیجیے. اور اسی طریقے سے ہم سب محبان مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑی عقیدت تھے، بڑی محبت تھی، جان مال سب قربان رسول اللہ. تو اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں صلوات پڑھنی ہوگی. صلوات کے بغیر محبت کا فائدہ نہیں ملتا ہے، یاد رکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی تمنا کرتے تھے. اس کا نسخہ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ کی صحبت جنت میں نصیب ہو، آپ کی رفاقت جنت میں نصیب ہو، تو صلوات ضروری ہے. چنانچہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. رات کے وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے، پانی وغیرہ نکال کر دیا کرتے تھے وضو کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جو پانی وغیرہ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے خوش ہو کر کہا، اسألنی، مانگو، کیا چاہیے تمہیں؟ خوش ہوئے ان کی خدمت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربیعہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے. تو ربیعہ نے کیا مانگا؟ میرے بھائی ہم اور آپ ہوتے کہتے فلاں جگہ ڈیوٹی لگا دیجئے، نوکری دلا دیجئے. نہیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. یہ صحابہ تھے، دنیا کی آلائشوں سے پاک تھے. دنیا کو انہوں نے آخرت کے لیے قربان کر دیا تھا. اس لیے مانگا تو کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہماری تمنا ہے، ہماری دلی خواہش ہے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وغیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ اس کے علاوہ کچھ مانگو. انہوں نے کہا نہیں، بس مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. آخرت میں جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہیے. یہ تھے صحابہ میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ جن کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، جن پر تنقیدیں کرتے ہیں، جن کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسے لوگوں کی زبانوں کو اللہ گم کر دے، ایسے لوگوں کے ہاتھ کو اللہ ناکارہ بنا دے جو اس طرح کی باتیں لکھتے یا اس طرح کی باتیں زبان سے نکالتے ہیں. یہ لوگ صحابہ کی طرف پر تنقیدیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے صرف آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا نسخہ دیا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو ربیعہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سجود سے، یعنی کثرت صلاۃ سے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے صلاۃ پڑھو، تب میری رفاقت ملے گی، ورنہ میری رفاقت نہیں مل سکتی. میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ جو ہے تو نماز کثرت سے پڑھو، اس لیے جو ہے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے صلاۃ پڑھو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. ہر شخص تمنا ہے، عاشقان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ، کیا کیا لمبے لمبے دعوے آج لوگوں کے ہیں. نماز ایک وقت نہیں، پھر بھی محبان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ رہتے. یہ سب دعوے جو جھوٹے، کوئی نہ عاشقان ہے نہ محبان مصطفیٰ، سب اپنے اپنے محب، سب دنیا دار لوگ ہیں. آخرت کی طلب ہوتی تو کبھی بھی صلاۃ کو ترک نہ کرتا انسان. اسی طریقے سے میرے بھائیوں دنیا میں مختلف مشکلات اور پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی، مشکلات سے ہم دو چار ہوتے ہیں. ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ ان مشکلات سے کیسے نمٹا جائے؟ پریشانیوں کو کیسے دور کیا جائے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم اللہ مشکلات کے سامنے، پریشانیوں کے سامنے اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے. صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو میرے بھائی. تو صلاۃ نماز اس لیے پڑھیں تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو، تاکہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں دور ہوں. اگر ہم پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنے سے تو صلاۃ کی پابندی. یہاں لوگ بیمار پڑے رہتے، نماز نہیں پڑھتے، گلتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. تو ایسے پڑھے نماز، کہاں سے بیماری دور ہوگی؟ کہاں سے پریشانی دور ہوگی؟ مشکلات میں گرے رہتے ہیں، مختلف جھمیلوں میں دنیا کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، لیکن صلاۃ کی توفیق نہیں ہوتی. ان جھمیلوں سے اگر ہم نپٹنا چاہتے ہیں، دنیا کے مشکلات سے اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے اگر شفا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے اگر نجات چاہتے ہیں، تو ہم نماز پڑھیں. اس لیے ہمیں نماز پڑھیں. نماز کے بغیر یہ پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، یہ مشکلات آسان نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے ہم سب آج اس بات کی شاکی ہیں کہ ہماری اولاد اطاعت شعار نہیں، فرما بردار نہیں، یہ تو کہنا نہیں مانتے. حکومتیں اپنی رعایا سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اساتذہ اپنے طلبہ سے، سب شاکی. ہر ایک کو شکایت ہے، ہر ایک کو شکایت ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، گستاخیاں بڑھ رہی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ اولاد کیسے وفادار بنے گی؟ لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ عوام کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سب پریشان ہیں. لیکن جو نسخہ رب کائنات نے بتایا ہے حالات کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چوری، چماری، زنا، یہ تمام واردات آج سرے عام انجام پا رہے ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر. اور لوگ پریشان ہیں، سب اس کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چیزیں کیسے ہمارے معاشرے سے پاک ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. لوگو نماز قائم کرو، فواحش و منکرات سے نماز روکتی ہے. تو اگر ہم معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، رعایا کے اگر خیر خواہ ہیں، تو نظام صلاۃ قائم کیجیے، نماز پڑھوائیے، سب سے نماز کی پابندی کرائیے. فواحش و منکرات ختم ہو جائے، معاشرے سے برائیاں ختم ہوں. اگر ہم معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، زنا کو، لواطت کو، چوری کو، بدماشی کو، ان چیزوں کو سے اگر ہم اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا نسخہ الہی نسخہ اللہ نے بتلایا ہے میرے بھائیوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ یہ فواحش و منکرات سے، غلط حرکتوں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے انسان کو. اس لیے ہم اپنی اولاد کے اگر خیر خواہ ہیں، ان کو وفادار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو نمازی بنائیں. اپنی رعایت کو ہم وفادار دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، نماز کو عام کریں، نماز کا نظام قائم کریں، نماز پڑھائیں لوگوں سے. اس سے فواحش و منکرات معاشرے سے ختم ہوں گے، برائیاں ختم ہوں گی. جس کے آج سب شاکی ہیں، سب پریشان ہو، ہر ملک والے پریشان. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو صلاۃ کا قیام میرے بھائیوں
یہ لازم اور ضروری ہے دنیا میں سکون اور راحت کے لیے، برائیوں سے نمٹنے کے لیے صلاۃ کی پابندی ضروری ہے۔ اور صلاۃ ہم اس لیے پڑھیں، صلاۃ یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر صلاۃ نہیں پڑھتا ہے تو اپنی شناخت کو ختم کر چکا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہمارے اور آپ کے اوپر جو عائد کیا ہے وہ صلاۃ کا ہے، وہ صلاۃ کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، الحد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور دوسروں کے درمیان حد فاصل صلاۃ ہے، جس نے صلاۃ ترک کر دیا، نماز ترک کر دیا اور کافر ہو گیا، فقد کفر۔ واضح بیان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو چونکہ صلاۃ یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں رہتا، اس لیے صلاۃ ہمیں پڑھنی ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، یہ علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہی لوگ صحیح معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اور صلاۃ اس لیے پڑھیں کہ اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے، صلاۃ یہ اللہ کا تحفہ دیا ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی چیز تحفے میں دیتا ہے تو بڑی قدر کی نگاہ سے دے، معمولی قلم دے دے تو اس کو بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، کوئی معمولی چیز دے بڑے اہتمام، ہمارے دوست کا تحفہ کسی کو دیتے بھی نہیں کہ نہیں بھائی میرے دوست نے تحفے میں دیا ہے میں نہیں دے سکتا، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ کے تحفے کا اہتمام نہیں۔ صلاۃ یہ تحفہ ہے اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا تھا۔ یہ صرف فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ تو بندوں کے تحفے کی تو ہمیں قدر ہوتی ہے، دوستوں کے تحفے کی قدر ہوتی ہے، لیکن رب کائنات نے جو تحفہ بھیجا ہے اس تحفے کی آج ہمارے یہاں قدر نہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے تحفے کی قدر کرنا چاہتے ہیں، اس کے قدرداں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور اسی طریقے سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب رہیں، تو کامیابی کے لیے صلاۃ کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں، فلاح ان کے لیے، کامیابی ان مومنوں کے لیے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے، یعنی بے نمازیوں کے لیے کامیابی نہیں، کامیابی ان نمازیوں کے لیے جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ صلاۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مریم میں، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلے گئے، تو ان کا نقصان، وہ نقصان ہوگا، آگے آئے گا، اور اس نقصان سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اگر ہم فلاح و کامیابی چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھیں گے تبھی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اسلامی اخوت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسلامی اخوت بغیر صلاۃ کے پیدا نہیں ہو سکتی،
اس کے اندر استحقام بغیر صلاۃ کے نہیں آ سکتا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر لوگ توبہ کر لیں، صلاۃ قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تب تمہارے بھائی ہیں. اسلامی اخوت بغیر صلاۃ و زکوٰۃ کے قائم نہیں ہوتی میرے بھائیوں. اگر ہم اسلامی اخوت برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صلاۃ کی پابندی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جان و مال کی حفاظت کی جو ضمانت دی ہے، اس ضمانت کو حاصل کرنے کے لیے صلاۃ کی پابندی ضروری ہے. اگر ہم ضمانت چاہتے ہیں کہ اللہ کی ضمانت ہماری جان، ہمارے مال کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے دی ہے وہ ہمیں حاصل ہو، تو اس کے لیے صلاۃ کی پابندی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منی دماءهم واموالهم. کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تب وہ اپنی جان اور مال کو مجھ سے بچا سکتے ہیں، تب ان کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت ملے گی. بغیر صلاۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ اللہ کی فرماتے ہیں مجھ سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کرو یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھیں اور کلمے کے ساتھ صلاۃ کی پابندی اور زکوٰۃ کی پابندی. اس کے بغیر جو ہے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ شرط پوری نہ کی جائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صلاۃ جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے. نجات اگر ہم چاہتے ہیں، اگر قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ حشر اپنا چاہتے ہیں تو ہمیں صلاۃ پڑھنا ہوگا. اور اگر صلاۃ کی پابندی نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ. چانچہ مسند احمد کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة ما قارون وفرعون وابي بن خلف. کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اس کے نجات کا ذریعہ اس کے پاس ہوگا. اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ بروز قیامت اس دن اس کے لیے جو ہے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نہ تو اس کے لیے نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی ایمان کی، اور نہ نجات ملے گی. اور اس کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ. اب بھلا بتائیے فرعون، قارون، حامان کے ساتھ کس کا حشر ہوگا؟ مومن کا حشر ہوگا. تو یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہم نماز پڑھیں. نماز یہ ہماری ضرورت. نماز پڑھ کر ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے، بلکہ نماز پڑھ کر کے ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، ہم اپنے محسن بنتے ہیں. اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اب اپنے خیر خواہ ہمیں، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اور نماز کو ترک کر کے کامیابی، کامرانی اور نجات کا خواب دیکھنا یہ جھوٹا خواب ہے میرے بھائی، یہ جھوٹا خواب ہے. دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی، دھتکار دیا جائے گا ہمیں. تو صلاۃ جو ہے ایک انسانی ضرورت ہے،
ایمانی ضرورت، انسانی ضرورت ہے. دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو صلاۃ کی پابندی کریں. دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں تو صلاۃ کی پابندی کریں. اور آخرت کا سکون، دنیا کا سکون چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں. تو نماز یہ میرے بھائیوں ہماری ضرورت ہے. نماز پڑھ کے ہم اللہ رب العالمین کا کوئی احسان نہیں کرتے. ہم نماز پڑھ کے اللہ پر احسان نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلاۃ کی پابندی کریں، صلاۃ کو پڑھیں، خود پڑھیں، بیوی بچوں سے پابند بنائیں. پورے معاشرے کے اندر صلاۃ کو جو ہے عام کرنے کی کوشش کریں. اور یہ اسلامی حکومت، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری کہ ملک میں صلاۃ کو رائج کیا جائے، صلاۃ کا پابند کیا جائے. لوگوں اسلامی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے. اقام الصلاۃ جو ہے نماز قائم کرو. نماز کا قیام جو ہے یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، مسلم حکمرانوں کی، کہ ملک کے اندر نماز کا دور دورہ ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نماز اس لیے پڑھیں. یہ چند چیزیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ نماز کو فریضہ مانتے ہوئے پھر اس کی ادائیگی کے لیے لوگ کوتاہیاں برتتے ہیں، کیونکہ نماز کے حقائق ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں کہ نماز کس قدر ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے نماز کی پابندی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ضرور پڑھیں. بغیر نماز کے میرے بھائیوں اسلام نہیں. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جس نے نماز چھوڑ دیا اسلام میں اس کا کوئی حصہ بقرا نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ترک صلاۃ کفر ہے. جو مستقل نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کان کھول کر لوگ سن لیں کہ جو مستقل نماز کا تارک ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ ارکان اسلام ہے. آپ اسلام کے ستونوں کو ڈھائیں اور پھر بھی مسلمان ہوں، پھر بھی مسلمان رہیں. ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں بے نمازی کی سزا قتل ہے. بے نمازی کی سزا قتل. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو بے نمازی یا تو نماز شروع کرے یا اسے قتل کر دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں قید بلا مشقت، ہمیشہ کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز شروع نہیں کرتا ہے. لیکن آج ہمارے شفوں میں، ہمارے معاشرے میں بے نمازی دردراتے پھر رہے ہیں. پھر بھی لوگ ان کو لوریاں سناتے ہیں کہ نہیں نماز فرض تو مانتا ہے، بھلے نہیں پڑھتا ہے، بھاگتا ہے تو یہ نماز فرض ہے. ماننے سے نہیں ہوتا. اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کو انسان ادا نہ کرے. جب تک کہ انسان اس کو ادا نہ کرے تو میرے بھائیوں نماز یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، صلاۃ کا پابند بنائے، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے لیے بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی صلاۃ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. تو ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اور بچپن سے بچوں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسلامی معاشرے میں، اسلامی گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں بے نمازی کے لیے کوئی جگہ نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں، یہ کان کھول کر کے سن لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ. جزاک اللہ خیرن شیخ، جزاکم اللہ خیرن. واقعی سوچنے والی بات ہے کہ
اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہم نماز نہ پڑھیں، اور اکثریت ہمارے وہاں دیکھی جاتی ہے کہ نمازی بے نمازیوں کی ہے، خاص کر کے انڈیا پاکستان اور ہماری جگہوں پہ عام ہو جاتا ہے، عام کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پیشاب کر لیا یا میں طہارت سے نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں، حالانکہ مسلمان نے ناپاک تو کبھی رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ طہارت کس لیے حاصل کرے گا؟ جی شیخ، ایک خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مجیب بھائی واپس آ گئے ہیں، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں، البتہ فلی 100% ان کا انجن پاورفل نہیں ہوا ہے ابھی تک، ریکور موڈ میں ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی میٹنگ بھی انہوں نے سٹارٹ کی اور سٹارٹ کر کے ہم کو رن کرنے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد 100% فٹ ہو جائیں اور واپس ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ حسب معمول انشاءاللہ کوشچن آنسرز کا سیشن، کسی کے پاس کوشچنس ہیں تو پلیز اپنا ہاتھ اٹھائیے اور کوشچن کیجیے۔ یوٹیوب کے کوشچنس میں چاہوں گا کہ سجاد بھائی یا آصف بھائی آپ لے لیں۔ آصف بھائی کو میں نے آج کو ہوسٹ بنایا ہوں کیونکہ میں نے بولا کہ ہمارے پاس بینچ اسٹرینتھ زیادہ ہونا چاہیے، اور آصف بھائی آلریڈی رہتے ہی ہیں تو میں چاہا کہ ان کو یوز کریں، وہ خاموشی سے بیٹھے اور سنیں نہ بلکہ پارٹ لیں ہمارے ساتھ۔ تو یہاں پہ اگر کسی کے کوشچنس ہیں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا آصف بھائی سجاد بھائی سے کہ کوشچنس آگے کریں۔ جن کے کوشچنس ہیں پلیز ریز کریں ہینڈ تاکہ آپ کو جواب دینے کا، آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس ایک پہلی بات ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ ہمارے کافی بھائی کافی لیٹ جوائن کرتے ہیں۔ ہمارا درس 1 بجے شروع ہوتا ہے، 1:30 کو نہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا پہلے آ جائیے کیونکہ عصر جلدی ہو جاتی ہے، اور ہم شیخ کے درس میں سے کافی کچھ مس آؤٹ کرتے ہیں۔ کافی بھائی لوگ سوچتے ہیں کہ بعد میں یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، اور شیطان ہمیں بھڑکا دیتا ہے اور ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، اور ہم لوگ وہ چیز نہیں پا سکتے جو ہم لائیو سنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم شیخ کو ڈائریکٹ لائیو ان کو کویشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو سوالات ہیں اور جو ہمارے ذہن میں جو چیزیں باقی ہیں وہ بھی ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ شیخ، ایک بھائی کا سوال ہے جو مجھے انہوں نے پی ایم کیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت، اور جیسے کہ حمام میں جاتے وقت بائیں پاؤں سے اندر جانا ہے اور آتے وقت دائیں پاؤں سے آنا ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت کا کیا معمول ہوگا؟ انہوں نے کہیں پڑھا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بائیں پاؤں سے نکلیں گے اور دائیں پاؤں سے داخل ہوگے، البتہ اگر مسجد جائیں گے تو آپ دائیں پاؤں سے جائیں گے، کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ صرف مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر اور نکلتے ہوئے بایاں جو ہے بایاں پیر، کیونکہ مسجد بابرکت جگہ ہے، خیر کا مقام ہے، اس لیے پہلے دائیں پیر کو اولت دیں گے داخل ہوتے ہوئے، اور نکلتے ہوئے دائیں پیر کو بعد میں نکالیں گے تاکہ خیر سے بعد میں نکلیں۔ لیکن حمام میں جاتے ہوئے اس کے برعکس ہے، حمام میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پیر آگے بڑھائیں گے پھر دایاں پیر، نکلتے ہوئے پہلے دایاں پیر نکالیں گے پھر بایاں پیر نکالیں گے۔ لیکن گھر سے نکلتے ہوئے بھی دایاں پیر آگے بڑھائیں گے اور داخل ہوتے ہوئے بھی دایاں پیر آگے بڑھائیں گے۔ گھر میں داخلے سے باہر جاتے ہوئے بھی دایاں پیر آگے نکالیں، جو ہے ہم خیر کے لیے نکل رہے ہیں گھر سے تو دایاں پیر مقدم کریں گے، اور داخل ہوتے ہوئے بھی دایاں پیر مقدم کریں گے۔ شیخ، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو خیر سے شر کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا کچھ اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بھی انسان کام سے جاتا ہے بھائی، مارکیٹ میں بھی انسان کام سے جاتا ہے، تو جو عام معمول ہے گھر سے نکلنے کا، دایاں پیر پہلے نکالیں گے تاکہ جو ہے ہمارے جس مقصد سے نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے، خیر کی طرف جا رہے ہیں۔ مومن تو شر کی طرف نہیں جائے گا نا، ہاں آپ شر کے لیے آپ کا قدم بڑھ رہا ہے تو ویسے ہی پہلے ہی رک جانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاکم اللہ۔ ابھی فی الحال کوئی یوٹیوب پہ سوال نہیں ہے تو آپ سمیر زوم دیکھ لیجئے گا پلیز۔ آصف بھائی آپ لیں گے کوشچنس یا میں لوں زوم پہ؟
سمیر بھائی یو پروسیڈ پلیز. جی شیخ آپ نے آصف بھائی کی آواز سن لی تو ایٹ لیسٹ اتنی تو سن لی. یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے, اچھی عادت کو عبادت کی نیت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اچھی عادت کو عبادت کی نیت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اچھی عادت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, سمجھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس کو برتیں گے, کریں گے, اور سنت کی اتباع کا جذبہ ہوگا تو وہ عبادت بن جائے گی, وہ نیکی بن جائے گی. جی کاشف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں جی؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کہ عام طور سے فی بضع احدکم صدقہ, تمہاری شرمگاہ میں بھی اجر اور نیکی, بیوی سے ہم بستری کرو اس پر بھی نیکی ملتی. کب؟ جبکہ اس کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے, آپ نے جو اس کے آداب اور جو چیزیں بتائی ہیں اس کو پر عمل کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو نیکی ملے گی, آپ اس پر بھی نیکی ملے گی, جو کہ عام طور سے عادت ہے وہ چیز. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے عادات جن کو عام طور سے کہا جاتا ہے, اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, تو وہ عبادت ہے, وہ نیکی کا کام ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ پیار و محبت سے ڈالتے ہو, وہ بھی صدقہ, وہ بھی نیکی. حالانکہ یہ سب عادات کی چیزیں ہیں, دنیاوی چیزیں جو محض دنیا کی چیز سمجھی جاتی ہے, تو دنیا کو بھی اخلاص اور اتباع کے ذریعے ہم عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں, نیکی اس پہ حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ اخلاص ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب دو سوال ہیں. جیسے ایک آدمی وہ پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, اور دوسرا آدمی صرف جمعہ پڑھتا ہے, تو جب وہ فوت ہے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, جنازہ نہیں پڑھیں گے. جمعہ کی نماز اس کے لیے جو 5 وقتہ نماز کے پڑھتا ہے, اس لیے اس کی جمعہ کی نماز کا بھی اعتبار نہیں جو کہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا. جمعہ جو ہے ظہر کا قائم مقام, ظہر کی جگہ پر ہے جمعہ. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بے نمازی کہ جو مر جائے تو نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. مگر شیخ صاحب ہمارے پاکستان میں تو میں نے کتنے جنازے پڑھے ہیں جو مطلب جو آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں, سنا بھی ہے کہ نماز نہیں پڑھی اس نے, کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا. ہاں نہیں, تو جس کے بارے میں بھائی معلوم مسلمان کا جنازہ ہم جائیں گے, لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ سرے سے نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے. کیا فائدہ اس کی جنازہ پڑھنے سے؟ اور جو باقی لوگ پڑھتے ہیں پھر اگر اس ٹائم ہم بولیں گے اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے, آگاہ نہیں ہے, تو پھر تو اسی لیے تو نماز چھوڑتے ہیں لوگوں نے تھپکیاں لوریاں دے دی نا کہ بھائی نہیں مسلمان تو تھا, کلمہ پڑھتا تھا. اگر یہی لوگ علماء حضرات ذرا سا ٹائٹ ہو جائیں کہ بھائی ہم تمہاری جنازہ نہیں پڑھیں گے اگر تم نماز نہیں پڑھو گے, تو بہت سے لوگ ڈر کر کے نماز شروع کر دیں گے. لیکن ہر کس و ناقص کی جنازہ پڑھانے کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں, اس لیے کوئی شرابی ہے اس کی بھی جنازہ پڑھا دیتے ہیں, کبابی ہے اس کی بھی جنازہ پڑھاتے ہیں, سب کی جنازہ پڑھاتے ہیں کہ بھائی بہت چلو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا بس کافی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, جزاک اللہ خیر. جی محمد عمران صاحب آپ کا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہزاد کیسے ہیں آپ, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل. شہزاد 2 سوال تھے. ایک تو یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں ہے یا کام پہ ہے تو کپڑوں پہ ناپاکی لگ گئی, اب صورت نہیں ہے اس کو پاک کرنے کی, وضو تو ہے سب کچھ ہے, لیکن نماز میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے کپڑے اگر ناپاک ہو گئے؟ ناپاک ہو گئے تو نماز نہیں پڑھیں, اس کپڑے کو اتار دیجیے. نہیں مطلب جیسے سفر میں ہیں یا کام پہ ہیں, وہاں پہ کوئی صورت نہیں ہے کپڑے بدلنے کی یا کچھ, اور نماز کا وقت بھی نکلنے کا, اس کو دھل نہیں سکتے, دھل بھی نہیں سکتے.
نہیں پانی بھی تو نہیں یہ ہے کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں، جہاں گندگی لگی اتنی جگہ دھل دیں. نہیں، اگر دھونے کی بھی وہاں پہ وہ صورت نہیں ہے، وضو آپ کا پہلے سے ہے مثال کے طور پہ تو اس کا کیسا محال چیز ممکن، اتنا محال تھوڑے ہے یار. ہاں آج کل ایسا کہ جہاں دھل بھی نہیں سکتے تو کم سے کم کپڑے میں جتنے میں نماز ہو جاتی ہے اتنے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اتنے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیجیے جتنے میں نماز ہو جاتی ہے. جس صحیح کپڑے میں گندگی لگی ہے اس کو اتار دیجیے. صحیح. شیخ یہاں پہ یہ بھائی کو میں بتا دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ایسے جگہ پہ جا رہے ہیں اور آپ کا یہ معمول ہے کہ ویسے جگہ پہ جانے پہ آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ایک کپڑے کی جوڑی کیری کیجیے گا پلیز. نہیں وہ تو صحیح ہے کہ انڈسٹریز وغیرہ میں ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار جو ہے نا پروسیس انڈسٹری وغیرہ میں کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو یعنی اس میں جگہ یوٹیلیٹی ایریا میں ہے، اگر آپ کو فیلڈ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو تو وہاں پہ تو ساری پروڈکٹس مکس ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ باتھ روم وغیرہ کی پروڈکٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں یوٹیلیٹی والوں کے پاس. تو ابھی اگر آپ کے پاس اس پہ چھینٹے پڑ گئے کچھ پڑ گئے تو اس طرح کے اس سے میں پوچھا تھا. تو اس لیے تو نیچرل ہے، پھر آپ ایک جوڑی ساتھ میں رکھ لیجئے گا، بیٹر. نہیں اگر ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں تو نماز کے لیے رکھنا چاہیے احتیاط. جی نماز اچھا کے وقت اس کو پہن کے پڑھ لیجیے، اس کے بعد اتار دیجیے. صحیح. دوسرا سوال یہ تھا کہ جی کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد میں کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بالجہر وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھتے ہیں. ہاں 10 مرتبہ فجر میں اور مغرب میں 10 مرتبہ پڑھنا ثابت ہے. نہیں لیکن بالجہر پڑھنا ثابت ہے یا ہاں بالجہر جہرن حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں بخاری کی روایت میں جی كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہتے ہیں ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام کو تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے جی کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، اس سے ہم پہچان لیتے تھے نماز ختم ہو گئی. وہ تکبیر وہ اللہ اکبر کہتے تھے یا یہ یعنی اللہ اکبر اور اذکار جہرن کہتے جہرن ذکر کرتے تھے نماز کے بعد مغرب میں اور فجر میں؟ نہیں تو مغرب اور فجر میں تو لا الہ الا اللہ کی 10 مرتبہ پڑھنے کا وہ ہے. ویسے ہر نماز میں نماز کے بعد سلام کے بعد جہرن ذکر کرتے تھے صحابہ. اچھا 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 ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ. جی کسی اور کے پاس سوال ہے کوئی؟ سمیر یہاں پہ ایک سوال آیا ہے، مجھے پرائیویٹلی بھیجا گیا ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پہلے وہ پابندی سے نماز پڑھتے تھے حتیٰ تہجد بھی، لیکن اب نماز نہیں پڑھتے، دل کرتا نہیں ہے، کیا کرے؟ دل ان کا مریض ہے اس لیے نہیں دل کہتا ہے. ان کے روح کو بیماری لگی ہوئی ہے، اس روح کو غذا پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے روئیں گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، دل کو جو ہے صاف کریں. دل پہ زنگ لگ گیا ان کے، کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے پاس جائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے کسی عالم کی صحبت اختیار کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھیں جو آپ کو نماز کی طرف ماحول معاشرے کا اثر پڑتا ہو، معاشرے کا اثر ہے. اسی لیے شیخ وہ حدیث بھی جو ہے جو ایک جس نے 99 قتل کیے تھے ہاں اور 99 قاتل تھا تو کہا یہ تو فلاں جگہ چلے جاؤ. صحیح صحبت کا اثر پڑتا ہے. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ السلام علیکم، کس حدیث سے روایت ہے کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں کروائی جاتی؟ بے نمازی کافر ہے اور کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور جو ہے کے درمیان جو ہے حد فاصل صلاۃ کفر کے درمیان. جو نماز پڑھے وہ مسلم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ کافر ہے.
اور شیخ وہ بھی ہے نا جس طرح وضو ٹوٹتی ہے ویسے اسلام وہ جو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا ولا تکونوا من المشرکین، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ ہو جاؤ. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. واضح الفاظ ہیں. اور صحابہ کا اس پر اجماع اتفاق تھا بے نمازی کے کافر ہونے پر. یہاں ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اس کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاۃ، کہ ترک صلاۃ کو صحابہ کفر جانتے تھے. حضرت عمر کا یہ فرمانا لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں کوئی حصہ بکرا اس کا نہیں جو اس نے نماز کو چھوڑ دیا. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں. تو صحیح بات یہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، ورنہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. شیخ لیکن یہ آج کل تو ممکن نہیں ہے شیخ. ہاں یہ آج کل تو ممکن نہیں ہے، یہاں اس سے فساد ہو جائے گا. ممکن نہیں، وہ الگ سی معاملہ ہے، لیکن صحیح شرعی حکم جو ہے وہ. جی مطلب بھائی آپ کا سوال. ایک انسان بھائی زندگی بھر کہتا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور زندگی بھر نماز نہیں پڑھا کبھی بھی، یہ کون سا اسلام ہے؟ حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح کی آواز آئے اور وہیں سے وہ کان میں جون تک نہیں رہیں گے اور کہے میں مسلمان ہوں. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جو ہے آپ کا بیٹا ہے، کہتا ابو سے بڑی محبت ہے، ابو کو بہت مانتا ہوں میں، لیکن آپ کہیں بیٹے ایک گلاس پانی لے کے آؤ، اور بیٹا بیٹھا رہے، آپ کی آواز سنے اور بیٹھا رہے، نہ جائے پانی لانے کے لیے. آپ کی بیوی کہ میرے شوہر سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اور آپ اس کو آرڈر دیں، اس کو بلائیں اور نہ آئے آپ کے پاس، تو کیا کہیں گے؟ تصدیق کریں گے اس کے بعد کی کہ بیٹے کو مجھ سے محبت ہے، بیوی کو مجھ سے محبت ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ سے مجھے محبت ہے، میں مومن ہوں. آپ مومن ہیں تو پھر کیوں نہیں اللہ کا حکم ہو رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور سن کر کے ہم بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. یہ تو کون سا تعلق ہے اللہ سے ہمارا؟ چلیے ہاں کیا ہے سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کچھ علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے اعمال اللہ اور ان کے درمیان ہے، تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. اسی لیے تو بربادی کسی کو کافر نہیں کر سکتے، کسی مسلم کو کافر نہیں کر سکتے، کسی مسلم کو کافر نہیں کر سکتے. یہ ہے ہاں، اللہ کہ اس کے نواقض اسلام اگر اس سے وارد ہوتا ہے تو اس کو کافر کہیں گے. نواقض اسلام کا اگر وہ مرتکب ہوتا ہے تو اس کو کافر کہیں گے. یہ کس نے کیا؟ مطلق کافر نہیں کہہ سکتے. کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے، نبی کو گالیاں دے رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ مسلم ہے وہ؟ جو اللہ کو گالی دے مسلم رہے گا؟ نہیں شیخ. نبی کو گالی دے اس کو کہیں گے مسلم ہے وہ؟ کافر نہیں کہیں گے اس کو؟ نہیں شیخ صاحب، جو شخص کلمہ پڑھا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، جو شخص کلمہ پڑھا اللہ کو گالی دے رہا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، نہیں کلمہ پڑھا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے شیخ صاحب، تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے. کلمہ پڑھا، کہتا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اللہ کو گالی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے، وہ مسلمان باقی رہے گا؟ نہیں شیخ صاحب یہ سمجھا نہیں میں. شیخ صاحب گالی کا جو آپ نے ذکر کیا، بھئی اللہ کو گالی دے مومن ہے وہ؟ گالی کیسا ہے شیخ صاحب؟ سمجھا نہیں. ہاں نہیں یہ آپ نے جو بتایا یہ سمجھا نہیں شیخ صاحب کی اگر بھائی آدمی کوئی اللہ کو گالی دے تو مسلمان رہے گا وہ؟ اس کو مسلمان کہیں گے؟ کافر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ نہیں گالی نہیں دے رہا شیخ صاحب، نماز نہیں پڑھے گا.
اللہ کے میں کیا میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا کیا جواب آپ کے پاس ہے؟ ہاں صحیح ہے، وہ گالی دے گا تو پھر تو مسلمان نہیں ہے. اسی طرح جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. اچھا ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. شیخ صاحب مطلب بھائی کا نارمل یہ ہے کہ ایک معمول بن گیا ابھی، ایک یہ ہے کہ ابھی پھر اس حساب سے تو ہم لوگ ہر ایک کو پھر بھائی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے شخص کو رہنے کا حق نہیں ہوتا، جیل میں جاتا. کم سے کم کوڑے پڑتے کم سے کم جو سزا ہوتی کوڑے پڑتے اور جیل میں رہتا ہو. یا تو توبہ کر کے نماز شروع کرتا یا اس کو قتل کیا جاتا. تو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں شیخ، جو ایسے لوگ ہیں اور ہمارے دوستی میں ہیں تو ان سے ہمیں چاہیے کہ ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، نماز کا مقام بتائیں، ان کو نصیحت کریں، نمازی بنانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ آپ کا طرز عمل صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے نماز ترک کرنا. پیار سے محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں ہمارے ہاتھ میں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان پر ہم سختی کریں گے، زبردستی ان سے نماز پڑھائیں گے. نہیں مانتی بیوی تو اس کو طلاق دیں گے. ایسی بیوی کو رکھنا جائز نہیں جو بے نمازی ہو، ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں جو بے نمازی ہو، کہنے کے باوجود سمجھانے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے. تو نہ ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے، نہ ایسی بیوی کے ساتھ رہنا جائز ہے. جی شیخ، اور اگر ہم سمجھاتے پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، لیکن ہم ان سے کہیں گے کہ ہم بات نہیں کریں گے. بیٹھنے ایک مرتبہ دو مرتبہ سمجھا کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. جی محمد عمران صاحب آپ کے سوال. جی السلام علیکم. ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایسے ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ تعلقات نہیں رکھنے ہیں، وہ اس میں پوچھنا تھا کہ بچے ہیں، آپ ان کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ جب تک چھوٹی عمر کے ہیں زبردستی کر کے آپ نے پڑھوا لیا، اور بڑے ہو گئے انہوں نے پڑھنی چھوڑ دی، تو کیا کرنا ان کے ساتھ؟ مطلب 17-18 سال کے ہو گئے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ان کو پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو سمجھائیے، بتلائیے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کیجیے. جب تک آپ ہیں ان کو نماز پڑھانے کی کوشش کیجیے. ہماری کوشش کرنی ہے، بار بار ان سے کہنا ہے، ان کو ڈرانا ہے، اور ان کی صحبت بدلنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ کیوں نہیں پڑھتے؟ صحبت صحیح نہیں، صحبت صحیح نہیں. ان کو علماء کی صحبت میں بیٹھائیے، علماء کے ساتھ بیٹھائیے، اچھے نیک لوگ نمازیوں کے ساتھ ان کو رکھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ ہم بچوں سے بالکل آزاد، آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو بالکل چھوڑ دیتے، ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجیے. مطلب 18 سال 19 سال کی عمر ہو گئی، اب ان کو مار بھی نہیں سکتے، مار سکتے ہیں؟ مار نہیں سکتے میرے بھائی، لیکن بات تو کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں پیار سے، محبت سمجھائیں، اور وہ پھر الٹا والدین پہ غر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عمر آتی ہے نا کہ یعنی بچے بڑے ہو گئے، والدین بوڑھے ہو گئے، تو پھر وہ ایک آج کل کا ماحول عجیب و غریب چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ماحول بدلنے کی کوشش کیجیے. اصل بات بچپن سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے. ہم بچپن سے خیال نہیں رکھتے، جس کے ساتھ چاہتے ہیں بچے آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ صحبت کا اثر پڑتا ہے ان پر. صحبت کا اثر ہے. اچھے بچوں کے ساتھ ان کو لگانے کی کوشش کیجیے بچپن سے. یہاں پہ ایک ماحول ایسا بھی ہے نا کہ یہ جیسے انڈیا میں، پاکستان میں ہوتے ہیں اسکول، تو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ جا کے ان کے والدین کو بھی جانتے ہیں، آپ سے مل سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کس ٹائپ کا ماحول ہے. لیکن یہاں بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ہاں تو وہی ہے کہ اس سے بات، ایک تو اللہ سے دعا کیجیے، سمجھے، دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان قلب العبد بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلب کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے لٹتا پلٹتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے، جیسے ابراہیم دعا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے بچوں کو گھر سے نکال دینا چاہیے، تو کیا وہ ان کا نظریہ صحیح ہے؟ نہیں، اس بچے کو اگر فوراً آپ گھر سے نکال دیں اولے والا میں، تو اور آزاد ہو جائے گا.
اور آدھا ہو جائے گا اور بگڑے گا. صحیح اور آزاد. آپ اس کو سمجھانے کی, نمازی بنانے کی کوشش کیجیے آخری. صحیح. اسی طرح قرآن پاک پڑھنے میں بچوں کا ہوتا ہے کہ جی اگر بچے مطلب پہلے پڑھتے ہیں پھر بعد میں پیچھے ہٹ گئے تو ان کو کیا مطلب ان کو ایک نصاب دیکھ کے کرنا چاہیے کہ جی آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے, یا ان کو یہ کہنا ہے کہ جی آپ ایک صفحہ تو پڑھو, کم سے کم قرآن پاک کچھ تو پڑھو, مطلب کون سا طریقہ صحیح؟ کیا مطلب کیا چیز؟ مثال کے طور پہ بچے جو ہیں بچپن میں تو آپ نے قرآن پاک پڑھایا ان کو اور کیا پڑھتے رہے عادت ڈالی, بڑے ہو کے ان کا قرآن پاک پڑھنا چھوٹ گیا تو اب ہم کو کیا یہ کہیں چھوڑ گیا کہ تو بچوں کو کوشش کرنی چاہیے, ان کو پابند بنانا چاہیے. جی پابند بنانا چاہیے کس طرح, مطلب ان کو ایک نصاب دیں کہ بھئی ایک پارہ روزانہ پڑھو یا ایک روزانہ پارہ پڑھو. نہیں, ایسا لازم مت کیجیے ایک پارہ, ایک جی صفحہ پڑھو لیکن پڑھو, تھوڑا آدھا صفحہ پڑھو لیکن پڑھو. ہاں یہ صحیح ہے. جی جی ہاں اس طرح سے جو ان کو شوق بن جائے گا تو خود پڑھیں گے وہ. جی یہ بہت سارے لوگوں کے مسئلے نظر آتے ہیں سامنے. نہیں, افراد اور تفرید دونوں غلط چیزیں ہیں نا. صحیح ہے. افراد اور تفرید جو زیادہ ہے, نہ تو بالکل آزاد چھوڑیے نہ بالکل ان پر سختی کیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شیخ میں اس میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں, چاہے بڑے, جیسے میرے بچے بھی بڑے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت بتائیں, کچھ اپنے ہفتے میں کچھ ایسے دن رکھیں کہ چلیں ہم آپ اپنے طور پہ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں, لیکن آپ کو ان دنوں میں ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس وقت ہم بھی پڑھیں اور آپ بھی. ہاں بھائی, ہم سے غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. روزانہ ہر گھر میں چاہیے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, قرآن لے کے بیٹھ جائیں, ایک دو آیت پڑھیں, اس کو سمجھائیں. ریاض الصالحین کی حدیث ہے, کتاب ہے, اس کو لے آئیں, ایک حدیث پڑھیں, سنیں, بچوں سے پڑھوائیں. سیرت کی کوئی کتاب رکھ لیں, بچوں سے کہیں بھائی ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ. اس طرح سے جو ماحول بنائے گھر کے اندر, اس سے ماحول بنتا ہے. جیسے ماں باپ اپنے موبائل لیے مست ہیں, بچے اپنے موبائل میں مست ہیں, تو پھر کہاں سے یہ ماحول پیدا ہوگا؟ ماحول بچپن ہی سے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جی آپ نے ایسے بات کی نا افراد اور تفرید, یہ واقعی ایسے ہی دیکھنے میں آیا ہے, جن لوگوں نے بہت زیادہ سختی کی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا. نہیں, سختی زیادہ نہیں ہونی چاہیے, سختی کوئی علاج نہیں ہے. جی جی پیار محبت کے ساتھ جو ہے پابندی ہونی چاہیے. صحیح صحیح. ارشد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, سوال پوچھ سکتے ہیں. ارشد بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا آڈیو نہیں کنیکٹ ہوا ہوگا. اور کسی کا سوال ہے یا پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے, 2:30 بج رہے ہیں, اذان ہو گئی ہے. شیخ یوٹیوب پہ آپ کے لیے کافی دعائیں ہیں اور آپ سے جزاک اللہ خیر کہا گیا ہے, جو کیونکہ آپ یوٹیوب نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کنیکشن نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ اور کافی لوگوں نے ماشاءاللہ درس کے لیے آپ کا جزاک اللہ خیر کہا ہے. میرا کام تھا پہنچانا, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرا جمیعا. ارشد بھائی کی آواز آ گئی ہے, ارشد بھائی سوال کر سکتے ہیں. میرا سوال تھا کہ اگر کوئی جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے مگر فجر کو قضا کر دیتا ہے, کہ مطلب ایک 8 بجے 9 بجے پڑھتا ہے اسکول کے ٹائم پہ, تو ان پہ کیا احکام ہے؟ کیا نہیں, وہ نماز پڑھتا ہے, بہت اچھی چیز ہے, نمازی ہے, لیکن وہ جو تاخیر کرتا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح نہیں ہے, اس کا یہ طرز غلط ہے. نماز جو ہے فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہے, سورج نکل گیا تو نماز کا وقت ختم ہو گیا, سمجھے؟ تو نماز کا وقت نکال کے پڑھنا نماز نہیں ہے, وہ نماز میں نہیں شمار ہوگا. شیخ وہ حدیث ہے نا کہ وہ پتھر مارا جا رہا ہے جہنم سر ہاں, تو جو ہے نماز کو چھوڑ کر کے سونا اچھی چیز نہیں. ہاں, نیند کا کبھی غلبہ ہو گیا, کبھی بھول گیا, تو جب یاد آئے, جب بیدار ہو پڑھ لیں. لیکن ہم الارم ہی لگاتے ہیں کہ ہمیں اتنے بجے جب اسکول جانا ہے یا جب ڈیوٹی پہ جانا ہے تب اٹھیں گے اور اسی وقت نماز پڑھ لیں گے. یہ غلط ہے, یہ غلط چیز ہے, اس روش کو بدلنے کی ضرورت. بہرحال وہ نماز پڑھتا ہے, اچھی چیز ہے, نمازی ہے, لیکن یہ ایک غلطی ہے اس کی وہ اصلاح کر لے. جی ہاں, مگر جیسے یہ خارج اسلام یا اس پہ یہ نہیں, اس کو کافر نہیں کہیں گے. جو مستقل نماز کا تارک ہے, جو شخص مستقل نماز کا تارک ہے, سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں, اس کی بات ہو رہی ہے.
یہاں تو نماز پڑھتا ہے، ایک نماز میں کوتاہی ہے کہ وقت سے بے وقت کر دیتا ہے، اس کو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جی جی جزاک اللہ خیر. شیخ وہ حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دورہ کرایا گیا تھا تو اس میں ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا تھا بار بار، تو پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فجر کی نماز چھوڑ رہا تھا. ہاں صحیح. فیض بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے. ابھی میری امی ہے، ان کی ایج زیادہ ہے، ان کو رات میں نیند نہیں آتی اکثر. اچھا. اور 2:30-3 بجے یا لیٹ نیند آتی ہے، پھر فجر ان کی مس ہو جاتی ہے. اب بھائی کوئی مجبوری ہے، وہ الگ چیز ہے، تو ان سے کہیں جب 2:30-3 بجے تک جاگتی ہیں تو نماز پڑھ کے سوئیں. ہاں تو ویسا ہی کرتے ہیں. ابھی کبھی نیند نہیں آتی ہے تو پھر جلدی یعنی وہ تہجد پڑھتے ہیں، یا پھر صبح ان کو زیادہ تر نیند لگ جاتی ہے فجر کے ٹائم. فجر کے ٹائم تو ان سے کہیے نماز پڑھ کے تھوڑا سا اور جاگ لیں، نماز پڑھ کے سویا کریں. یعنی آدھی رات ہونے کے بعد ان کو ایسا نیند آتی ہے تو آدھی رات کے بعد سوتے ہیں تو الارم وغیرہ لگا دیں، ان کو نماز کے وقت جگا دیا کریں. تو اگر جاگ جاتی ہیں تو نماز پڑھ لیں، لیکن اگر ایسا غلبہ ہو گیا نیند کا کبھی کہ نیند کھلتی ہی نہیں تو مجبوری ہے. ہاں تو جب بھی وہ اٹھ جاتی سمجھے 6 بجے یا 5 بجے یا 7 بجے تو اس کے بعد جب بھی اٹھیں ان کو نماز تو پڑھنی ہے، جب بھی اٹھیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ نماز کے وقت اٹھیں. الارم لگا لیں یا بچوں سے کہہ دیں مجھے جگا دینا، بچوں کو چاہیے ان کو جگا دیں نماز کے وقت. ابھی میں نہ اٹھ پائیں، الارم بجنے کے باوجود، جگانے کے باوجود پھر بھی نہ اٹھ پائیں یا نیند کھلے تو مجبوری ہے. نہیں ابھی میں یا ہم لوگ نہیں اس لیے اٹھاتے کیونکہ پھر وہ لیٹ سوتی ہے، پھر ان کی واپس نیند نہیں ہوتی. تو وہی ان کو کہیے کہ امی جان اتنا جاگتی ہیں تھوڑا اور جاگ جائیے اور نماز پڑھ کر کے سویا کیجیے. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. اول وقت میں اذان ہو جیسے فوراً نماز پڑھنے سو جائیں. جی جی اسی کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ کچھ لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں. عصر کی اذان ہو چکی ہے. میرے خیال سے اور سوال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لے لیں گے. کوئی سوال بچے ہوئے بھی نہیں ہیں ویسے. اور جیسے کہا گیا تھا کہ مجیب بھائی بھی انشاءاللہ کافی یہ ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں نارمل ہو گئے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ مجیب بھائی ہوسٹ کریں. اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. شیخ دعا پڑھیں. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.